رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے سورہ رحمان کی چند آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کے لفظی ترجمہ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ تعالیٰ نے دو بحر جاری کیے، دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ ان دونوں بحروں کے درمیان ایک برزخ ہے، یعنی حجاب ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، اسی لیے وہ دونوں دریا آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے لؤلؤ اور مرجان یعنی موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو یہ تو تھا لفظی ترجمہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا تفصیلی مفہوم کیا ہے۔ وہ دریا کون ہے؟ برزخ کیا ہے؟ لؤلؤ اور مرجان سے کون مراد ہے؟ تو حضرات گرامی، سورہ رحمان کی ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی جن اور انس کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی، پھر فرما رہا ہے کہ میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ان آیت میں بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ مرج البحرین، اس نے دو بحر روا کیے، دو دریا جاری کیے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کے بہت سے اقوال ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے کہ بحرین سے آسمان اور زمین کے دریا مراد ہے، اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ وہ سمندر مراد ہے کہ جن میں میٹھا اور کھارا پانی جاری ہوتا ہے، اور کسی کے نزدیک بحر فارس اور بحر روم ہے، اور کسی نے لکھا کہ ان دریاؤں سے فرات یا دریائے نیل مراد ہے، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ واللہ عالم، جو کسی کی سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ توجہ چاہوں گا، اس وقت میرا مقصد کسی تفسیر کی صحت اور عدم صحت پر بحث کرنا نہیں ہے، کیونکہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مذاہب، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ مفسرین نے اس آیات میں ایک اور تفسیر بھی بیان فرمائی ہے، وہ جو آج یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ یہ تفسیر بالرائے نہیں، تفسیر بالرائے نہیں، میری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دو جلیل القدر صحابہ اکرام کی فرما بردار تفسیر ہے۔ ایک صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ زرقانی، تفسیر در منصور اور نزہۃ المجالس ہے۔ تو حضرات گرامی، اب پوری توجہ سے سنیے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے مرج البحرین، اس نے جاری کیے دو دریا۔ میں بحر کا ترجمہ دریا نہیں کر رہا، سمندر نہیں کر رہا، کیونکہ سمندر جاری نہیں ہوتا، سمندر رکا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہاؤ نہیں ہوتا۔ جاری ہونا سمندر کا کام نہیں، یہ دریاؤں کا کام ہے۔ اب غور کریں، وہ دو دریا کون ہے؟ ایک بحر حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرا بحر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بحر اسحاق
مصر، شام اور فلسطین کی وادیوں کو سیراب کرتا رہا، اور بحر اسماعیل ریگستان عرب اور صحرائے حجاز کو شاداب کرتا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی، یا یوں کہہ لیجئے ایک بحر بنی اسرائیل اور ایک بحر بنی اسماعیل۔ پھر ان دونوں بحروں کے جاری ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یلتقیان، یعنی دونوں کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے۔ آپ سوچیں گے کہ یلتقیان کا معنی یہ کیسے بن گیا؟ تو سنیے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا مفہوم میں کبھی ملنا اور کبھی جدا ہونا پایا جاتا ہے، یعنی نہ ہمیشہ مل کر بہتے رہے اور نہ ہمیشہ جدا ہو کر بہتے رہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دریا تو کسی چشمے سے نکلتے ہیں، جیسے یہ دریا فریزا ریور ہے اور کولمبیا ریور ہے، یہ روکی ماؤنٹن کے چشموں سے نکلتے ہیں۔ یہ جن دریاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ کس چشمے سے جاری ہوئے؟ تو توجہ چاہوں گا، اس چشمے کا نام ہے منبع البحرین، یعنی دو دریاؤں کے نکلنے کی جگہ، اور وہ ہے جد انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا مرکز بحرین ہے، مصدر بحرین ہے، مخزن بحرین ہے، معدن بحرین ہے، شجرہ بحرین ہے اور منبع بحرین ہے۔ اسی چشمہ صافی سے دو دریا جاری ہوئے، ایک دریا حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرا دریا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ ان کا شجرہ و نسب پڑھو تو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں دریا کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے، لیکن جب ملتے رہے تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان سے موتی اور مرجان برآمد ہوتے رہے۔ بحر اسحاق مسلسل بہتا رہا، پھر اس سے نہریں نکلی، ایک موسیٰ علیہ السلام کی نہر، ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی نہر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور شعیب علیہ السلام کی نہریں ملا کر یلتقیان کر دیا۔ اسی طرح بحر اسماعیل بھی چلتا رہا، پھر عبد المطلب سے دو شاخیں ہوئی، ایک شاخ عبداللہ کی طرف پہنچی اور ایک شاخ ابو طالب کی طرف چلی گئی۔ عبداللہ کے گھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو طالب کے گھر مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ گویا یہ دونوں دریا چلتے چلتے بیت اللہ میں پہنچ کر یلتقیان ہو گئے۔ جب دونوں ملے تو سبحان اللہ اس شان سے ملے کہ ایک مدینۃ العلم تھا اور دوسرا باب مدینۃ العلم تھا، یا یوں کہہ لیجئے ایک شجر تھا تو دوسرا دریا بن گیا، ایک شجر تھا تو دوسرا ثمر بن گیا، ایک پیغمبر تھا تو دوسرا حیدر بن گیا، ایک مصطفیٰ تھا تو دوسرا مرتضیٰ بن گیا، ایک نبی تھا تو دوسرا علی بن گیا۔ تو حضرات گرامی، مرج البحرین کا سلسلہ آگے بڑھا تو پھر دونوں بحر جاری ہوئے، ایک بحر کا نام علی ہوا اور دوسرے بحر کا نام فاطمہ ہوا۔ دونوں بحر چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہاں مدینہ منورہ میں آ کر دونوں مل گئے تو گویا یلتقیان ہو گیا، یعنی علی اور فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوئے۔ تو حضرات گرامی، اہل لغت موتی کو لؤلؤ، مونگے کو مرجان کہتے ہیں۔ موتی بڑا ہوتا ہے اور مونگا ذرا چھوٹا ہوتا ہے دونوں موتی، ایک بڑا موتی ایک چھوٹا موتی۔ بڑے موتی کا نام حسن ہو گیا، چھوٹے موتی کا نام حسین ہو گیا۔ اب سنیے حوالہ، تفسیر در منشور میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وفی قولہ تعالی مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما برزخ اللہ یبغیان قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یعنی بحرین سے مراد علی اور فاطمہ ہے، برزخ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور لولو اور مرجان سے مراد حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرات گرامی، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بحرین دو دریا، ایک بحر نبوت ہے اور ایک بحر فتوت ہے۔ فتوت کے مطلب ہے بہادری، دوسرے سے سخاوت میں بڑھ جانا۔ بحر نبوت سے مراد سیدہ فاطمہ ہے اور بحر فتوت سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان تقوی کا حجاب موجود ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ یعنی ایک حجاب ہے، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، اور وہ برزخ ان کے درمیان امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے یا تقوی ہے۔ اگر آپ بڑے موتی اور چھوٹے موتی کی تقسیم چاہتے ہیں تو لفظ حسن اور حسین کے معنی پر غور کرو۔ حسن، حسین احسان، اچھائی، بھلائی، خوبصورتی اور زینت و جمال کو کہتے ہیں۔ حسن اور حسین دونوں کا مادہ ایک ہے۔ ان دونوں ناموں پر غور کریں تو لفظ حسین حسن کی تصغیر ہے، تو حسن کا معنی ہے بڑا حسن اور حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ گویا حسن اور حسین کا معنی ہے ایک چھوٹا حسن، ایک بڑا حسن۔ اب پڑھیے قرآن پاک کی آیت، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب دونوں دریا ملے ایک بڑا موتی پیدا ہوا لؤلؤ اور ایک چھوٹا موتی پیدا ہوا مرجان، تو حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ جب یہ چھوٹا حسن ہے وہ بڑا حسن ہے تو وہ حسن کہلاتا ہے اور یہ حسین کہلایا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ساری عمر حسین کی بات کرے اور اس کے بڑے بھائی حسن کا ذکر تک نہ کرے۔ یہ دونوں موتی ہے، حسن بڑا موتی ہے، اس لیے اس کا درجہ بھی بڑا ہے، اس کی امامت دوسری ہے، امام حسین کی امامت تیسری ہے۔ کون حسن؟ جگرے گوشائے سیدہ بطول۔ کون حسن؟ گلشن تطہیر کا پھول۔ کون حسن؟ سند مقام قبول۔ کون حسن؟ نازش آل رسول۔ کون حسن؟ امام مظلوم۔ کون حسن؟ شہید مذموم۔ کون حسن؟ نشان پنج تن ہے۔ کون حسن؟ پیامبر صلح و امن ہے۔ کون حسن؟ صبح ایمان کی شبنم ہے۔ کون حسن؟ محبت و مودت کا سنگم ہے۔ کون حسن؟ نبوت کا خلیفہ پنجم ہے۔ کون حسن؟ وارث آل ابا ہے۔ تو سیدنا حسین بھی موتی ہے مگر چھوٹا موتی، جو چمکدار بھی ہے اور مہکدار بھی، جو امامت کا شہسوار بھی ہے اور شہادت کا در شہار بھی۔ کون حسین؟ جو حجرہ بطول کی زینت بھی ہے اور شجرہ رسول کی نزہت بھی۔ کون حسین؟ جو وارث فقر و ابو ذر بھی ہے اور مظہر قوت حیدر بھی۔ کون حسین؟ جو تخت کا سکندر بھی ہے اور بخت کا قلندر بھی۔ کون حسین؟ جو حکمت کا لقمان بھی ہے اور بصیرت کا سلمان بھی۔ کون حسین؟ جو خلوتوں میں سر بصف بھی ہے اور جلوتوں میں سر بکف بھی۔ کون حسین؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ کلندروں کا۔ کون حسین؟ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پر زنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا۔ کون حسین؟ حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر میں بادشاہی۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، اور شہید زندہ تا قیامت۔ اللہ اللہ، یہ دونوں بحر نبوت کے دو موتی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک لؤلؤ ہے ایک مرجان ہے، ایک شبر ہے ایک شبیر ہے، ایک حسن ہے
کسی میں رنگ علی ہے اور کسی میں بوئے رسول ہے۔ تو حضرات گرامی یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہیں، دونوں نائب احمد مختار ہے، یہ دونوں راکب دوش پیغمبر ہے، یہ دونوں قسیم آب کوثر ہے، یہ دونوں تاجدار گلشن ہستی ہے، یہ دونوں قافلہ سرار عشق و مستی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ یقیناً راکب دوش شہ ابرار تھے دونوں، یقیناً راکب دوش ابرار تھے دونوں، نوجوان جنت کے سردار تھے دونوں۔ یہ دونوں مصطفیٰ کے سامنے سے جب گزرتے تھے، یہ دونوں مصطفیٰ کے سامنے سے جب گزرتے تھے، دعا مصطفیٰ دونوں کے حق میں رب سے کرتے تھے، میں ان دونوں کا طالب ہوں، میں ان دونوں کا طالب ہوں، میرے مطلوب ہے دونوں، خدا محبوب رکھ ان کو، مجھے محبوب ہے دونوں۔ تو حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے میرے دونوں شہزادوں حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام مبارک نے فرمایا، اللہم انی احبہما ویحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن اور حسین یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ تو حضرات گرامی اب فیصلہ آپ فرما سکتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہزادے نوجوان جنت کے سردار ہوں گے تو ان سے بغض اور عداوت رکھنے والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ یزید کو جنتی کہنے والے یاد رکھو کہ وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں، خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش، خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز ہے لیکن بے وصول نہیں۔ بلا شبہ یہ دونوں شہزادے نوجوان جنت کے سردار بھی ہیں اور قافلہ شہادت کے سالار بھی ہیں، یہ دونوں شہید ہیں، ایک شہید مسموم ہے اور دوسرا شہید مظلوم ہے، ایک زہر سے شہید ہوا دوسرا خنجر سے شہید ہوا، جس نے حسن کو زہر دیا وہ بھی جہنمی ہے اور جس نے امام حسین کو شہید کیا وہ بھی جہنمی ہے، دونوں پائیں گے سزا، تذکیر ہے دونوں کی ایک۔ تو حضرات گرامی امام حسن کی شہادت سری ہے اور امام حسین کی شہادت جہری ہے۔ حسن کی شہادت بطون شہادت کا کمال ہے تو حسین کی شہادت ظہور شہادت کا کمال ہے۔ یہ دونوں شہادتیں ذات مصطفیٰ میں درج ہو گئی اور آپ کی ذات میں شہادت کے تمام مرتبوں کی تکمیل ہو گئی، گویا یہ دونوں ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، یہ ذات مصطفیٰ کے جوہر بھی تھے اور ذات مصطفیٰ کے مظہر بھی۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ خبردار ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کی ہر ادا ادائے رسول ہے، ان کی ہر رضا رضائے رسول ہے، ان کے جسموں میں مصطفیٰ کا نور ہے اور ان کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، محمد مصطفیٰ کا نور ہے، ہر نور سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، ہر نور سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ کا خون ہے، ہر خون سے بالا کسی کا خون بھی خون پیغمبر ہو نہیں سکتا، کسی کا خون بھی خون پیغمبر ہو نہیں سکتا، نبی کی آل کا کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا۔ توجہ چاہوں گا، سیدنا امام حسن حق کے امام ہے۔ امام حسن کس کے امام ہے؟ حق کے امام ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہوتے تو امام حسن کبھی صلح نہیں کرتے، کہ شاید کچھ لوگ اس وجہ سے امام حسن کو صحیح طور پر نہیں مانتے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی تھی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک امام حسن کا مرتبہ امام حسین سے زیادہ ہے۔ اگر انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو ہماری بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہے۔ دونوں شہزادوں کی شان تو دیکھو، حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، لیکن امام حسین نے یزید سے صلح نہ کی۔ دونوں حق و عدل کے امام ہیں، دونوں کے فیصلے حق پر مبنی ہے۔ حسن نے فیصلہ دیا کہ امیر معاویہ سے محبت کرو، میری اس کے ساتھ صلح ہے۔ حسین نے یہ فیصلہ دیا کہ یزید سے نفرت کرو، میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم سنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ انہیں امام حسن نے قبول کیا تھا، اور ہم یزید کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ اسے امام حسین نے رد کیا تھا۔ تو ہمارا رد و قبول دراصل حسنین کا رد و قبول ہے، ہمیں حسنین کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ یہی محبت آل نبی کا پہلا اصول ہے، اس کا منکر جاہل ہے اور فضول ہے۔ تو حضرات گرامی یاد رکھو کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین باغ بطول کے وہ سدا بہار پھول ہے کہ جنہیں ان کے نانا جان نے گل و ریان کہہ کر پکارا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اگر توجہ چاہوں گا، اگر حسنین پر تنقید کرو گے تو یہ ذات رسالت پر تنقید ہوگی۔ ہاں اگر حسن پر تنقید شان خلافت کی توہین ہے اور حسین پر تنقید شان شہادت کی توہین ہے۔ حسنین کریمین خاندان نبوت کے وہ شہزادے ہیں کہ جن کی صورت بھی پیاری ہے، جن کی سیرت بھی پیاری ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین کی شہادت میں خامیاں تلاش کرنے والوں، یزید پلید کے حامیوں، سجدہ حسین کو نہ تمام سمجھنے والوں خارجیوں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ڈر کر نہیں کہتا، اپنے رب پر بھروسہ کر کے جرت دلیری اور بہادری سے کہتا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسین روح اسلام ہے۔ اگر اسلام سے روح نکال دو گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ تو حضرات گرامی، ان لوگوں کو، وہابی دیوبندیوں کو پتہ ہی نہیں، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ لمبے سجدے اور لمبے داڑھیوں سے ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، جب تک جنت کے سردار کی غلامی نہیں کرو گے، جب تک اس سجدے کی عظمت کو سلام نہیں کرو گے جو کربلا میں زیر خنجر ادا ہوا، جب تک اس نماز کا احترام نہ کرو گے جو تلواروں کے سائے میں ادا ہوئی، جب تک اس مقدس داڑھی کا ادب نہ کرو گے جو کربلا میں خون سے رنگین ہوئی، تمہارے سجدے قبول نہیں ہوں گے، تمہاری نمازیں کام نہیں آئیں گے، تمہاری داڑیاں تمہیں نفع نہیں دے گی، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گے۔ لیکن یہ سن لو، یہ ہمارا اعلان ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ اعلان ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ارے زاہد، تیری نماز کو ہمارا سلام ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ دل میں بغض علی اور کعبے کا طواف، دل میں بغض علی اور کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیر ہوتے ہیں، طواف نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت ہے، ہم اہل نسبت ہے، ہم اہل محبت ہے، ہم اہل مودت ہے، ہم اہل جنت ہے، ہم نہ اہل شرک ہے نہ اہل بدعت ہے، نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، نہ شیعہ ہے نہ وہابی ہے۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا